دیکھیں، کابینہ میں شمولیت کی خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو تنازع چل رہا ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو کابینہ کی تشکیل کا عمل ہے، صوبائی کابینہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد، اس پر بحث چل رہی ہے اور عمران خان سے منسوب بہت سارے پیغامات سہیل آفریدی تک پہنچائے گئے، اور میرے سورس یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ متعدد پیغامات غلط ہیں۔ اور آج جو رات گزری ہے تو محمود خان اچکزئی اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا، اور یہ اسلام آباد میں ہوا، اور جس میں اپوزیشن اتحاد کے مرکزی رہنما شریک ہوئے، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، اسد کیسر تھے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی اگر بات کیجئے تو جنید اکبر، عاطف خان، تیمور جگڑا، اخنزادہ حسین یوسف زئی، متعدد جو مرکزی رہنما ہیں وہ اس عشائیے میں شریک ہوئے۔ اس عشائیے سے ایک خبر نکلی ہے جس کا تعلق عمران خان سے گزشتہ روز ملاقاتوں سے ہے۔ جب سلمان اکرم راجہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں موجود تھے، بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ آج میری کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے عمران خان سے گفتگو ہوئی ہے، اور اڈیالہ میں وہ گئے تھے، ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو سہیل آفریدی ہیں ان کو مکمل اختیار عمران خان نے دیا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے لیے آپ ایک شرط ہے کہ سنجیدہ لوگ ہوں اور ساتھ وہ کرپٹ نہ ہوں، جو عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں۔ تو یہ شرط انہوں نے عائد کی، اور ساتھ ہی سلمان اکرم راجہ ہمارے سورس یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے پارٹی قیادت کو کہا ہے کہ جو بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم دو نام ہیں، ان کے حوالے سے میں نے عمران خان سے بات کی، اور وہاں سے سورس یہ بتا رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے پارٹی قیادت کو کہا ہے کہ عمران خان نے واضح کہا کہ میں نے کسی صورت میں بیرسٹر سیف یا مزمل اسلم کو کابینہ میں تشکیل کے حوالے سے احکامات جاری نہیں کیے، نہ ہی ایسا کوئی پیغام میں نے بھجوایا کہ ان دونوں کو کابینہ میں شامل کر لو۔ میرے نام سے منسوب یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ یہی بات سلمان اکرم راجہ نے پارٹی کی مرکزی قیادت کو بھی پہنچا دی ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے ہمارے سورس بتا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو بھی بتایا ہے کہ یہ جو بیرسٹر سیف یا مزمل اسلم کی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ خان نے پیغام پہنچایا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو اب کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں ایک سوچ سامنے آ رہی تھی، وہ یہ کہ باہر سے آ کر خیبر پختونخوا میں کابینہ میں لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے جن کا خیبر پختونخوا کے اندر وہ سٹیک نہیں ہے۔ تو یہ مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف ایک طرف، دوسری طرف شکیل خان جو بڑے جنید اکبر کے کلوز ہیں، اور اس سے قبل بھی علی امین گنڈاپور کی کرپشن پر جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہیں کابینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ یہ دو افراد کابینہ میں کسی صورت نہیں ہونے چاہیے، اور بالخصوص بیرسٹر سیف کے حوالے سے تو شکیل خان نے کہا ہے کہ ان کو کابینہ میں کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ ہم اس کابینہ کی تشکیل میں اگر بیرسٹر سیف ہوتے ہیں تو ہم سب ریزائن کر دیں گے، ہمیں کسی صورت بھی بیرسٹر سیف قبول نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 6 ماہ یا 1 سال میں انہوں نے جس طرح پارٹی بیانیے کے برخلاف جا کر باتیں کی، گفتگو کی، اس کو پارٹی متعدد مواقعوں پر اون بھی نہیں کر سکتی۔ اور ایک رہنما نے تو میری ان سے گفتگو ہوئی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر، یہ بھی کہا کہ اگر بیرسٹر سیف یا اس طرح کے لوگ مزمل اسلم جو باہر سے آ کر یہاں کابینہ میں معذرت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ تحریک عدم اعتماد کی بھی کوشش کر دیں گے سہیل آفریدی کے خلاف، لیکن ایسے افراد کو کابینہ میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اتنی شدت ہے وہاں پر اس فیصلے کے حوالے سے۔ تو اب سہیل آفریدی کو فری ہینڈ دیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کا خود پیغام پہنچا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا سہیل آفریدی اپنی پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کو ناراض کر کے ان دو افراد کو کابینہ میں شامل کرتے ہیں، یا پھر وہ خیبر پختونخوا کے عوام پر یا ٹکٹ ہولڈرز جن کے حوالے سے پیغام دیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں کابینہ میں ممبران اسمبلی کو شامل کیا جائے، مشیروں میں ٹکٹ ہولڈر جو تھے ان کو شامل کیا جائے، تو اس کے بعد اور ٹکٹ ہولڈر یا مشیر جو بھی لگے گا اس کو صوبائی تنظیم کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ صوبائی تنظیم کی مشاورت، ان کی اجازت اور ان کے مشورے سے ہی مشیر کو تعینات کیا جائے۔ تو پہلے میری جو ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے، خیبر پختونخوا میں پہلے
علی امین کی گورنمنٹ تھی، علی امین گروپ کی گورنمنٹ تھی، اس مرتبہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد مجھے ایک کولیشن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، جس میں مختلف گروپس کی کولیشن گورنمنٹ ہے، جس میں جنید اکبر کے لوگ بھی شامل ہیں، مراد سعید پیچھے بیٹھ کے کھیل رہا ہے، اور مراد سعید نے ہی یہ نام دیا، اور مراد سعید کے گروپ کا یہ چونکہ سہیل آفریدی ہے، تو ان چیزوں میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مراد سعید نے پہلے چال علی امین گنڈاپور کے خلاف چلی، پھر اس کے بعد سہیل آفریدی کو، اور یہ بھی پارٹی کے اندر سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ مراد سعید کوئی ایڈونچر کروانے کے چکر میں ہیں، اور سہیل آفریدی کو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایڈونچر کا حصہ بننے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ جس طرح علی امین گنڈاپور اسلام آباد پر بغیر سوچے سمجھے چڑھائی کر رہے تھے، ایڈونچر کر رہے تھے، ایسے کسی ایڈونچر کا حصہ نہیں بننا۔ پارٹی کی تنظیم، اپوزیشن، اتحاد جو سیاسی فیصلے کرے گا اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا جائے، نہیں کر سکتی۔ اور ایک رہنما نے تو میری ان سے گفتگو ہوئی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر، یہ بھی کہا کہ اگر بیرسٹر سیف یا اس طرح کے لوگ، مزمل اسلم جو باہر سے آ کر یہاں کابینہ میں معذرت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ تحریک عدم اعتماد کی بھی کوشش کر دیں گے سہیل آفریدی کے خلاف، لیکن ایسے افراد کو کابینہ میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اتنی شدت ہے وہاں پر اس فیصلے کے حوالے سے۔ تو اب سہیل آفریدی کو فری ہینڈ دیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کا خود پیغام پہنچا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا سہیل آفریدی اپنی پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کو ناراض کر کے ان دو افراد کو کابینہ میں شامل کرتے ہیں، یا پھر وہ خیبر پختونخوا کے عوام پر یا ٹکٹ ہولڈرز جن کے حوالے سے پیغام دیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں کابینہ میں ممبران اسمبلی کو شامل کیا جائے، مشیروں میں ٹکٹ ہولڈر جو تھے ان کو شامل کیا جائے، تو اس کے بعد اور ٹکٹ ہولڈر یا مشیر جو بھی لگے گا اس کو صوبائی تنظیم کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ صوبائی تنظیم کی مشاورت، ان کی اجازت اور ان کے مشورے سے ہی مشیر کو تعینات کیا جائے۔ تو پہلے میری جو ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے، خیبر پختونخوا میں پہلے علی امین کی گورنمنٹ تھی، علی امین گروپ کی گورنمنٹ تھی، اس مرتبہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد مجھے ایک کولیشن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، جس میں مختلف گروپس کی کولیشن گورنمنٹ ہے، جس میں جنید اکبر کے لوگ بھی شامل ہیں، مراد سعید پیچھے بیٹھ کے کھیل رہا ہے، اور مراد سعید نے ہی یہ نام دیا، اور مراد سعید کے گروپ کا یہ چونکہ سہیل آفریدی ہے، تو ان چیزوں میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مراد سعید نے پہلے چال علی امین گنڈاپور کے خلاف چلی، پھر اس کے بعد سہیل آفریدی کو، اور یہ بھی پارٹی کے اندر سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ مراد سعید کوئی ایڈونچر کروانے کے چکر میں ہیں، اور سہیل آفریدی کو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایڈونچر کا حصہ بننے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ جس طرح علی امین گنڈاپور اسلام آباد پر بغیر سوچے سمجھے چڑھائی کر رہے تھے، ایڈونچر کر رہے تھے، ایسے کسی ایڈونچر کا حصہ نہیں بننا۔ پارٹی کی تنظیم، اپوزیشن، اتحاد جو سیاسی فیصلے کرے گا اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا جائے۔